دیا 12واں پارہ پہلی آیت بار آپ پڑھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر بھیگنے والی ہر چیز، زمین پر چلنے والی ہر چیز کے رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کے ہم پیچھے پیچھے ہیں، اور جس چیز کا ذمہ ہمیں دیا ہے بخشش تلاش کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، وہ ہم نے اس کے ذمہ ڈال دیا۔ لیکن اب بندہ مکان بناتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے، اچھا آرکیٹیکٹ چاہیے، اچھا مستری چاہیے، بہترین مٹیریل چاہیے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، بنیاد اچھی ہو، مکان اچھا بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طوفان آئے اور مکان کو بہا کر لے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آندھی آئے مکان کو اڑا کر لے جائے، کہیں ایسا نہ آئے کہ زلزلہ آئے مکان زمین بوس ہو جائے۔ یعنی مضبوط بنانے کی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ مضبوط بن جائے، اس کی دیواریں نہ ہلنے پائیں، اس کی بنیادیں نہ بہنے پائیں، وہ مکان کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ اچھا سیمنٹ، اچھی بجری، اچھی ریت، چناب کی ریت چاہیے، دریائے نیل کی ریت چاہیے، نیلم کی ریت چاہیے، دریائے سندھ کی ریت موٹی ہوتی ہے وہ چاہیے۔ یعنی جیسا وہ مستری کہتا ہے، آرکیٹیکٹ کہتا ہے، ویسا ویسا ہم بندوبست کرتے ہیں اس کے لیے، کیوں کہ مکان مضبوط ہو۔ تو اس دنیا میں کتنا رہنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہے جیسے مہمان ہوتا ہے، جیسے مسافر ہوتا ہے، کہ مسافر کسی جگہ پہ پکا ڈیرا نہیں لگاتا، اس کو پتا ہے کہ میں آیا ہوں، جانا ہے، سفر جاری ہے۔ تو ہمارا بھی زندگی کا سفر جاری ہے، زندگی کی ٹرین پر سب سوار ہیں، جس کا اسٹیشن اتر آ جاتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ بلکہ وہ کسی پنجابی شاعر نے بڑا اچھا جملہ یہاں کہا، وہ کہتا ہے جدو آیا تے کرم اذان ہوئی، ہو گئی جماعت تے چلے آئے۔ نہیں سمجھے؟ جدو آیا تے کرم اذان ہوئی، ہو گئی جماعت تے چلے آئے۔ یعنی اذان کے بعد جماعت ہوتی ہے، اذان کے بعد جماعت ہوتی ہے، تو جب آیا تھا تو کان میں اذان کہی گئی، یہ تیری ابتدا ہے، دنیا کے سفر کی تیری ابتدا کر دی، اور انتہا ہے جماعت کے ساتھ جماعت۔ اس جماعت کے لیے اور کوئی اذان نہیں ہے، نماز جنازہ کے لیے اور کوئی اذان نہیں ہے، بغیر اذان کے پڑھی جاتی ہے، کہ اذان پہلے ہو چکی۔ اب اذان اور جماعت کے درمیان کتنا وقت ہے؟ 1450 سال کہ راؤنڈ اباؤٹ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہے، 950 سال تو آپ کی تبلیغ کی زندگی ہے، اور 90 سال کا اس وقت بالغ ہوتا تھا، جو کہ اب 10-12 سال میں آگے۔ تو اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی کسی نے پوچھا جناب کیسا آپ نے دنیا کو پایا؟ فرمایا ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، اس دروازے سے داخل ہوا، اس دروازے سے نکل گیا، اتنا سب پایا۔ یعنی اتنی عارضی زندگی کے لیے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے تو ایک مور ہی لگا دی، فرمایا آدم علیہ السلام کا قد بھی بڑا تھا، ان کی عمر بھی بڑی تھی، جیسے جیسے قرب قیامت آتا جائے گا قد بھی چھوٹے ہوتے جائیں گے اور عمریں بھی کم ہوتی جائیں گی۔ اور اپنی امت کے لیے فرمایا میری امت کی عمریں تو 60 سے 70 سال ہیں۔ یہ فکر بھی بتا دیا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہیں، اس سے سال کوئی آگے جائے گا، تھوڑے ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں۔ اب تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کو 40 سال سے اوپر مل جائے وہ بھی اس کو بہت سمجھے۔ یعنی جس طرح کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسی بیماریاں ہوں گی کہ تمہارے بڑوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں۔ ہم دیکھیں نا کبھی ہیپاٹائٹس، کبھی جناب انجائنا، کبھی جناب ایڈز، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اب ہمارے بڑوں نے ایسے نام سنے تھے۔ نئے
बुखार होता था सबको, कभी वो डेंगू बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, तो बुखार। तो फरमाया 60 से 70 साल मेरी उम्र के हो गए हैं, कल कोई एक आधा को ऊपर बढ़ जाएगा, बल्कि अब तो इससे भी बहुत कम आता चला जा रहा है, फिक्र कम आता जा रहा है, जवानी के आदत में लोग जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। तो बहरहाल इस आरज़ी जिंदगी के लिए हम इतनी तगोदो करते हैं कि मकान मजबूत होना चाहिए। ये आरज़ी जिंदगी के लिए इतनी मेहनत है, जो कि 60 से 70 साल है, 1000 साल भी जी ले तो आखिर तो जाना है, 1000 साल भी जी ले तो आखिर जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए ना इस्राएल अलैहिस्सलाम, तो कहा जी मैं आपको लेने आया हूं, तो आपने थप्पड़ नसीब कर दिया, जलाली पैगंबर ने थप्पड़ नसीब किया, इस्राएल अलैहिस्सलाम का ढेला बाहर आ गया। पकड़ के अल्लाह की बारगाह में गए, या अल्लाह किस बंदे के पास तूने मुझे भेजा है, उसने तो मेरा ढेला ही निकाल दिया। तो मैं ये तो नहीं कहा कि दोबारा ना आना, ये तो नहीं कहा कि दोबारा ना आना, अर्ज़ की मौला ये तो नहीं कहा। मैं अच्छा अब फिर जाओ उनके पास, फिर जाओ उनके पास और उन्हें अर्ज़ करो कि अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो पैर की पुष्ट पर अपना हाथ रख दो, जितने बाल नीचे आएंगे हाथ में उतनी जिंदगी, उतने साल जिंदगी बढ़ा देंगे। आगे आकर जब कहा कि आप पैर की पुष्ट पर हाथ रखें और जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे इतने साल जिंदगी आपकी बढ़ा दी जाएगी। तो मैं उसके बाद अर्ज़ किया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसके बाद फिर मौत है। तो फरमाया इतने साल और मुसाइब बर्दाश्त करने हैं तो उससे बेहतर है कि अभी मैं अपने रब से मुलाकात करने के लिए जाने के लिए। तो इतने साल भी बंदा जी ले, 1000 साल भी जी ले, 50,000 साल भी जी ले, तो आखिर तो मरना है तो ये आरज़ी। 50,000 साल तक भी जी ले तो आखिर है मरना है आरज़ी। आरज़ी के लिए इतनी मेहनत है कि हम सुबह शाम एक किए हुए हैं, और जहाँ जाकर रहना है, जो असली देश है हमारा, जो हमारा असली देश है, जहाँ से हम आए थे, जहाँ वापस लौट कर जाता है, उसके बारे में तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, अब जन्नती जन्नत के अंदर जा चुके होंगे, दोज़खी दोज़ख के अंदर जा चुके होंगे, फैसले हो जाएंगे। फिर अब ताला इरशाद फरमाएगा जन्नत वालों तुम भी जरा आ जाओ, दोज़ख वालों तुम भी जरा आ जाओ, या अल्लाह मामला क्या फरमाए, मंजर दिखाना है तुम्हें। अब वो मंजर क्या दिखाया जाएगा, जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मैदान होगा, उसके अंदर एक जानवर की शक्ल में, मेंढा भी रिवायत के अंदर आता है, पर किसी जानवर की शक्ल में भी वहां लाया जाएगा मौत को, मौत को लाकर वहां मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत को भी ज़िम्मा कर दिया जाएगा। अब फरमाया जाएगा ऐ जन्नत वालों तुम्हें जन्नत मुबारक हो, ऐ दोज़ख वालों अब हमेशा हमेशा के लिए तुमने दोज़ख में चलना है, जन्नत वालों खालिदीना फीहा यहाँ हमेशा हमेशा तुमने इसके अंदर रहना है। अब मौत का भी मौत आ गई, उसके बाद किसी को मौत नहीं है, तो वहां फिर हमेशा हमेशा के लिए है। तो देख बंदे आरज़ी जिंदगी के लिए तो दिन रात एक है, और जहाँ जाकर रहना है उसके लिए जब कहा जाता है आप आओ बैठी जाएगी, या कब्र में जाना हो देख लांगे, यानी दुनिया के लिए आरज़ी जिंदगी के लिए तो इतनी बेशुमार मेहनत है, और आखिरत के लिए इतने हम सुस्त हो गए, इतने सुस्त हो गए क्योंकि उसके लिए आराम से जाओ देखा जाएगा और फैसला नहीं, उसका कोई फिक्र नहीं है। तो चाहिए ये था कि उसके लिए जहाँ हमेशा हमेशा रहना है ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जहाँ आरज़ी रहना है वहाँ आरज़ी मेहनत करते हैं। तो हुसैन खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं, सारी ज़िंदगी मकान ही नहीं बनाया, सारी ज़िंदगी मकान ही नहीं बनाया। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो जनाब मकान बना रहे हैं और लोग कंधों पे पत्थर उठा उठा कर ले जा रहे हैं, तो देख कर फरमाने लगे जाबिर उन्हें फिर लोगों के कंधों पे पत्थर रख ही दिए ना, उन्हें लोगों के कंधों पर पत्थर रख ही दिए मकान बनाने के लिए।
ملنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پاس ایک مشکیزہ پڑا تھا، ایک پیالہ تھا، ایک کمبل تھا. تو فرمانے لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو سعید تمہارا عثمان کہاں ہے گھر کا؟ کہنے لگے وہ دوسرے گھر میں ہے، وہ دوسرے گھر میں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارا تو دوسرا گھر ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا تو دوسرا گھر ہی کوئی نہیں ہے، تو دوسرا گھر کی تم بات کرتے ہو. عثمان دوسرا گھر کہاں ہے؟ میں جانتا ہوں تو اتنا مالدار ہی نہیں ہے، انہیں مال اکٹھا ہی نہیں کبھی کیا، مکان بنایا ہی نہیں، تو دوسرا گھر کہاں ہے؟ تو وہ زارو قطار ہونے لگے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار ہونے لگے. تو فرمایا میں نے تو مکان کا پوچھا ہے، اب رو رہے ہیں. انہوں نے فرمایا وہ مکان اگر حضور کے قدموں کی برکت سے جنت میں مل گیا تو باقی سامان میرا وہاں پڑا ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ کل حضور کی بارگاہ میں جب جاؤں گا، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو رب نے پوچھ لیا تم نے اتنا سامان اپنے پاس رکھا ہوا تھا، آپ کیا ایک پیالہ، ایک مشکیزہ، ایک کمبل. اس پر بھی وہ رو رہے ہیں کہ کل مجھ سے رب نے پوچھ لیا، محبوب علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تم نے اتنا سامان اپنے پاس رکھا ہوا تھا. تو ابو سعید کیا اس کا جواب دے گا؟ ہمارے تو گھر بڑے بڑے ہیں جن کی ہم سال بعد زکات بھی نہیں دیتے. اتنا مال پڑا ہوتا ہے، اتنا ساز و سامان کہ جہیز کی لسٹ پہلے ہی رشتہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو جہیز کی لسٹ پہلے دے دیتے ہیں، یہ ہمیں چاہیے، اور پھر وہ لا کر پیٹیوں میں رکھا ہوتا ہے، الماریوں میں سجا ہوتا ہے. نہ اس کو استعمال کرتے ہیں، نہ اس کی زکات دیتے ہیں. نہ استعمال میں آتا ہے، استعمال میں ہو تو زکات نہیں ہے، استعمال میں بھی نہیں ہوتا اور زکات بھی نہیں دیتے. اور یہی مال جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، جو تم نے کھا لیا، پی لیا، جو پہن لیا، یہ تیرا مال ہے. باقی تو تم نے اوروں کے لیے اکٹھا کیا، باقی تو تم نے اوروں کے لیے اکٹھا کیا. اور یہی مال جس کی زکات نہ دی، جیز کی لسٹ لینے والوں کو جو جیز کی لسٹ دی تھی اس کے مطابق مال آ گیا، اس مال کو استعمال نہ کیا اور پھر وہ مال گھر میں پڑا رہا، اس پر زکات نہ دی، تو قبر میں اس کا حال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہوگا، اجدہا جسے کہا جاتا ہے، بہت بڑا ہوگا، اور اس کی نشانی پر 2 سیاہ داغ ہوں گے. وہ آ کر اس بندے کو جب دسے گا تو بندہ بکھر جائے گا، کیما بن جائے گا، بکھر جائے گا، بوٹیاں بکھر جائیں گی، اور چیخے گا، چلائے گا. وہ کہے گا کیوں چلاتا ہے، کیوں چلاتا ہے؟ میں تو تیرا مال ہوں، میں تو تیرا مال ہوں جس کو تو بڑا سنبھال کے رکھا کرتا تھا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں بہتات کی ہرس نے، مال اکٹھا کرنے کی ہرس نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، کیوں چیختا چلاتا ہے؟ تو قیامت تک یہ عذاب اس پر ہوتا رہے گا. اب جب قیامت کے دن فیصلے ہوں گے وہ بات کی بات ہے کہ وہ وہاں کیا ہوگا. تو یہ ہے عارضی زندگی جس کے لیے ہم صبح شام کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ کی زندگی جس کو ہم نے پسے پشت ڈال کر کہا دیکھی جائے گی. دیکھ لیں گے اس کے لیے بھی قبر میں جانا ہے، وہ دیکھی جائے گی. تو وہاں ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ حضور شفاعت فرما دیں گے، حضور شفاعت فرما دیں گے. حضور علیہ السلام نے سارا کچھ یہ بھی تو بتا دیا نا کہ یہاں سے لے کر تم نے جنت جانی ہے، یہاں سے لے کر تم نے دوزخ لے کے جانا ہے، دوزخ کو لے کر جانا ہے. جس نے اچھے عمل کیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں رہی، دیکھیا کی، اس نے اپنے ہاتھ میں جنت لے لی. اور جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ مال مل گئے، قیامت کے دن وہ خوش نصیب ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں ملے وہی بد نصیب ہوگا. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ مال
تو جب ہی ماہ رمضان گزرا تو ویرانے چھا گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ عادت پڑی تھی 30 دن کی، اس عادت پہ ہم عادت اٹھا کر ہمیں مسجد میں لے آتی، لیکن وہ میں نے عرض کیا نا، وہ پچھلا کچھ حصہ سے گروہ ہی بدل گئی. ایک شخص پورے شہر کو ویرانہ کر گیا. چاہیے تھا کہ ویرانہ مسجد کے ساتھ لگایا تھا تو پکا ہوتا نہ ٹوٹتا. آج ہم گلا کرتے ہیں، اگر کوئی دوست چھوڑ جائے دوستی کرتے تو گلا کرتے ہیں وہ بے وفا نکلا. یہ مسجدیں بھی یہ گلا کر رہی ہے کہ لوگ بے وفا نکلے. ایک ماہ کے لیے وفا تھی، چند دنوں کی وفا تھی، ہمارے ساتھ اتنی مختصر سی وفا تھی. تو یہ بات یاد رکھیے، جو آباد کرنے والے ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہے مولا انہوں نے ہمیں آباد کیا تو ان کو آباد کر دے. لوگوں نے جنہوں نے آباد کیا مسجدوں کو، ان کے لیے مسجد دعا کرتی ہے یا اللہ انہوں نے آباد کیا تو ان کو آباد کر دے. جنہوں نے برباد کیا ان کے لیے دعا کرتی ہے یا اللہ تو ان کو برباد کر دے. اب مسجد کو کہتے ہیں اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے. تو جب اللہ کا گھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دے کہ مولا انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور مجھے برباد کیا ہے، مجھے ویران کیا ہے، تو پھر باقی کیا بچے گا. یہ بڑی پکی گواہی ہے، یہ گواہی بڑی پکی ہے. مسجد کی گواہی بڑی پکی گواہی ہے، جس طرح کے ہمسائے کی گواہی بڑی پکی گواہی ہے، جس طرح مسجد ہمسایہ جو ہے اس کی گواہی بڑی پکی گواہی ہے، اسی طرح مسجد کی گواہی بھی بڑی پکی گواہی ہے. اس لیے اس کی اچھی گواہی لے کر جائیں. جس کا ہمسایہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا ہمسایہ گواہی دے دینا یہ بڑا اچھا تھا، رب اسی پر ہی فیصلہ فرما دے گا، یہ اچھا ہے چھوڑ دو اس کو. تو جس کا مسجد میں ساتھ دے دیا اور مسجد میں گواہی دے دی یا اللہ یہ اچھا تھا، اس نے مجھے آباد کیا ہے، تو رب فرمائے گا جب مسجد تو نے گواہی دے دی اب ہم بھی اس کو آباد کر دیتے ہیں. اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اپنی پہچان چاہتے ہو کہ اچھی پہچان ہو تو مسجد کے ساتھ محبت جوڑ دو، پہچان خود ہو جائے گی. پہچان خود ہو جائے گی. یار کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ ہونا چاہیے نا کہ جو اچھی گواہی دے، کوئی نہ کوئی ایسا دوست، کوئی نہ کوئی ایسا محلے دار، کوئی نہ کوئی ایسا یار وہ ہونا چاہیے کہ جو اچھی گواہی دے دے کہ اللہ یہ اچھا تھا، اس پر فیصلہ ہو جائے. تو مسجد کی گواہی کو نہ بھولیں، اس کو ساتھ لے کر جائیں. یہ گواہی بڑی پکی گواہی ہے، جس طرح کہ ہمسائے کی گواہی بڑی پکی گواہی ہے. بہرحال بات تمہید میں ہی دور نکل گئی. میں شوال کے روزوں کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے روزے رکھے ماہ رمضان کے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسا اس نے پورا سال روزے رکھے، جیسا اس نے پورا سال روزے رکھے. آگے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. ایک روزہ 10 روزوں کا ثواب ہے. تو 30 روزے ہیں تو 300 ہو گیا اور 6 وہ بھی بنا لیے تو 360 ہو گئے. تو قمری سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ 360 کے روڈ ہوتے ہیں. کوئی 29 کا ہو جائے تو کم ہو جاتے ہیں اور 30 کا ہو جائے تو زیادہ ہو جاتے ہیں. تو گویا کہ وہ 100 متحر ہے، پورے سال کے روزے رکھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام صیام داؤدی مشہور ہے، آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے. تو فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ثواب پاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ 1 ماہ رمضان کا اور آگے 6 روزے شوال کے رکھ لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا بنا دے گا، ایسا ثواب عطا فرمائے گا کہ جیسا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، 360 دنوں کے روزے رکھے. اور پھر اس پر ہر روزے پر الگ الگ ثواب ہے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ ایک مرتبہ رکھ لی تو ہمیشہ رکھنے پڑیں گے. یہ بات یاد رہے، یہ نفلی روزے ہیں.
اگر تو رکھ لے تو ڈھیروں ثواب ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جو نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس کا تھا جس کو چھوڑ دیا، گناہ ماہ رمضان کا تھا جس کو چھوڑ دیا نہیں رکھا، اس کا حساب ہونا ہے، اس کا حساب نہیں ہونا۔ رکھ لے بہت ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان علی شان سے کہ روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شوال کے پہلے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ شوال کا ایک پہلا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے گناہوں کو بخش دے گا، اور 40 نبیوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ امت جتنا مرضی کوشش کرتے رہے، جو مرضی صدقہ کرتے رہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غیر صحابہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں، اور صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کر دے، تو اس کا مٹھی بھر جو خرچ کرنا اس کی اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مٹھی جو صحابی نے خرچ کی ہے، اس کو ثواب کتنا ہے کہ بندے نے جو غیر صحابی ہے، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس صحابی نے ایک مٹھی پر جو خرچ کیے، اور غیر صحابی جو ہے اس نے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا۔ غیر صحابی کے اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جتنا مٹھی بھر جو صحابی کا مقام ہے۔ تو نبی کا مقام کتنا ہوگا؟ نبی کا مقام کتنا ہوگا؟ اور پھر میرے اور آپ کے لاجواب نبی کا مقام کتنا ہوگا؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ تو فرمایا 40 نبیوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، اور بہشت کی 40 حوریں اس کی زوجیت میں دے گا۔ سبحان اللہ۔ 40 حوریں جو کہ نہایت نفیس خوبصورت ترین، کہ ایسا حسن کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ایسا حسن کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس حور کا ایک بال دنیا میں اس طرح لہرا دیا جائے تو سارے لوگ پاگل ہو جائیں، اتنا وہ خوبصورت بال ہے۔ اس کے چہرے کا حسن کتنا ہوگا؟ اس کے چہرے کا حسن کتنا ہوگا؟ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دوسرے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 غزوات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ جہاد کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفسے ہی اس میں شامل ہوں۔ ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک سریہ ہوتا ہے۔ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی اور کی کمانڈ کے اندر فوج کو بھیجا ہو، مجاہدین کو بھیجا ہو، خود نہ گئے ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور جس میں حضور علیہ السلام خود بنفسے ہی تشریف لے جائیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس بندے کو جس نے دوسرا روزہ رکھا 70 غزوات کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ جس کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہوگا، 70 نبیوں کا ثواب ہوگا اور 70 غزوات کا ثواب ہوگا، وہ عذاب قبر نے اس کو کیا کہنا ہے؟ عذاب قبر نے اس کو کیا کہنا ہے؟ تو بہرحال دوسرے روزے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ تیسرے روزے کے بدلے میں 1 لاکھ شہیدوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ تیسرا روزہ جو ہے اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ جبکہ سورج شبہ نیزے پہ ہوگا، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس دن اس حشر کی سختی سے، اور پسینے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کا ٹکڑوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کا ٹھوڑی تک ہوگا، اور کوئی پسینے سے یہ کانوں کی لو تک ہوگا، اور کوئی ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، سب کی نظریں اوپر لگی ہوگی اور ننگے ہوں گے۔
जिस्म पर कपड़े भी नहीं होंगे, सबकी नजरें ऊपर लगी होंगी, तब हमारा क्या हाल होगा, अब हमारा क्या होगा। हर बंदा नफसी नफसी पुकार रहा होगा। और वो कैसा मंजर होगा कि नबी भी नफसी नफसी पुकारेंगे और मेरे और आपके लाजपाल आना लहा कहेंगे, रब्बे हबली उम्मती कहेंगे। ये एक ही शख्सियत होगी तो हज़ूर अलैहिस्सलाम को होंगे। बहरहाल क़यामत की सख्ती से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को महफूज रखेगा और चौथे रोज़े के बदले में दुनिया व आखिरत की 70 हाजतें अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाएगा और नामा माल दाएं हाथ में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नामा माल क़यामत के दिन दाएं हाथ में दिया जाएगा। 5वें रोज़े के बदले में जन्नत के 70 लिबास 70 हुल्ले उसे पहनाए जाएंगे। और ये नहीं है कि एक जैसे होंगे, एक से बढ़कर एक होगा, एक से बढ़कर एक होगा। यहाँ जितने मर्जी जनाब इंजीनियर और जनाब नक्शा नवीस और जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले, आखिर कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर ज़रूर मिली हुई होती है कि ये वहाँ भी है, ये यहाँ भी है। और कुछ ना भी हो तो दीवार तो एक जैसी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी को देखें, अरबों खरबों इंसान बना दिए, हर एक का चेहरा अलग है। आप सबको 5 उंगलियां दी हैं, लेकिन हर एक की बनावट अलग अलग है। हर एक को बालों से नवाजा है, लेकिन हर एक के अलग अलग है। ये अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी है। तो ये दुनिया में एक नक्शा आपके सामने रखा है। तो क़यामत के दिन, हशर के दिन जो जन्नत के हुल्ले पहनाए जाएंगे वो भी एक जैसे नहीं होंगे, एक से बढ़कर एक होगा। सुभान अल्लाह। एक से बढ़कर एक खूबसूरत होगा, ऐसा जलाओ मोतियों के ऊपर होगा और उसकी दुआएं कबूल होंगी। छठे रोजे के बदले में उसको क़यामत के दिन 1 लाख गुनाहगारों की शफाअत का हक अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। 1 लाख बंदों को लेकर जन्नत में चले जाओ, 1 लाख बंदों को लेकर जन्नत में चले जाओ, शफाअत का हक उसे दिया जाएगा और 60,000 वर्ष की इबादत उसके नामा माल में लिखी जाएगी। और हर रोज 1 लाख फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आएंगे। सुभान अल्लाह। 1 लाख फरिश्ते और क़यामत तक उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। और वो फरिश्ते जो आएंगे उसकी कब्र पर खड़े होकर उसके लिए इस्तग़फ़ार भी करेंगे और उसके नामा माल में नेकियां भी लिखते रहेंगे। और अगर वो इसी साल में फौत हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा, यानी शहीदों में शामिल फरमा लेगा। तो ये वो 6 रोज़े हैं जो इस माह मुबारक के शवाल के अंदर रखे जाते हैं। ये पैदल पैर रखें तो उसका स्वाब अलग है। अगर तोड़ तोड़ के रखेंगे, जिस दिन छुट्टी हुई रख लिया, जिस दिन नरम हुआ उस दिन रख लिया, पूरे महीने के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन एक मिलाकर रखेंगे तो उसका स्वाब जो है वो अलग है। अलग अलग रख लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला स्वाब से बंदे को महरूम नहीं करता। अगर जेब इजाज़त दे, सेहत इजाज़त दे और कारोबार से फुर्सत हो तो वो अगर रखे हैं तो साथ ये भी अगर बुला लिए जाएँ तो ऐसा है जैसे पूरा साल उसने रोज़े रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।